دیکھیے جنت اور جہنم کے تعلق سے جو تصور ہوتا ہے تو اس کو تصویر کی شکل میں لوگ بنا لیتے ہیں، جیسے بچوں کی کتابیں ہوتی ہے، اسٹوری بکس وغیرہ، تو اس میں جنت مطلب جھاڑ پہاڑ وغیرہ نہریں جا رہی ہے ایسا ڈرا کرتے ہیں، اور جہنم کے لیے آگ. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں نا جنت نہ جہنم، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کیا بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ دیکھیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے تصویریں یا ویڈیو بنانا ہی جائز نہیں ہے. خاص طور پہ اس مسئلے سے متعلق علماء کرام کا اتفاق ہے اس چیز پہ کہ یہ چیز حرام ہے. اور سلسلے میں سعودی عرب کی کبار علماء کی جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے فتویٰ جاری ہوا ہے. اللہ دائمہ کی طرف سے بھی اس سلسلے میں فتویٰ موجود ہیں کہ آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں، قیامت کے مناظر کو فلمانا، آخرت سے متعلق جو غیب کی چیزیں ہیں اس یعنی جنت اور جہنم کو فلمانا، یہ سب حرام ہے. اس کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں کی خوبیوں کو، جنت کی خوبیوں کا موازنہ دنیا کی خوبیوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جہنم کی ہولناکی کا اور خطرناکی کا تصور ہم یہاں کی آگ سے کر سکتے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے، اور دونوں کا معاملہ بہت جدا ہے. صرف انسان کے ذہن میں ایک کے تصور قائم ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہم آگ کہتے ہیں تو آگ کا تصور آتا ہے، آگ کی شدت کیا ہے وہ نہیں جانتے. جی ہم اگر پھلوں کا نام لیتے ہیں جیسے رمان ہے، انار ہے، اور اس طریقے سے دیگر پھلوں کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، تو یہ پھل کی حیثیت سے ہمیں تصور میں آتا ہے کہ ہاں، لیکن وہاں کے پھل کیسے ہوں گے، ان کی کیفیت کیسی ہوگی. نام تو سیم ہوں گے لیکن کیفیت کیسی ہوگی تو وہ کیفیت ہم نہیں جانتے. اس لیے جتنا بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے وہ بھی غلط ہے. ہم صرف ایک تصور کرا دیں گے ان کے ذہن میں کہ یہ چیزیں ہیں جنت کے اندر، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کے تعلق سے ہم بتائیں گے کہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور حدیث کے اندر ہے کہ ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی انسان کے دل میں وہ چیز نہیں آ سکتی ہے، اس کا تصور نہیں قائم ہو سکتا ہے، تو سراسر نفی کی گئی ہے. اور پھر دوسری جو چیز دیکھنے میں آتی ہے، یہ تو بچوں کی تعلیم سے متعلق آپ کا سوال تھا، اور بچوں کی تعلیم کے طور پہ بھی یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی تاکہ ان کے ذہن میں وہ چیز کم نہ ہو، یعنی ان کے ذہن میں تصور ایسا ہو جو اعلیٰ ہو. اگر آپ انہیں پیش کر دیں گے اور دکھا دیں گے آیت کے ساتھ جوڑ کر یا جنت کی چیزوں کو دکھا کے، تو ان کے ہم معمولی لگے گی یہ تو ہم یہاں بھی پاتے ہیں، پھر اس جنت کو پانے کی کیا ضرورت ہے. اور کچھ تکلیفوں کو اگر آپ دکھائیں گے تو زندگی کے اندر بہت ساری تکلیف آتی ہے، تو وہ اس تکلیف کو اور ان خوبیوں کو کم سمجھیں گے. دوسری جو چیز دیکھنے میں آتی ہے اور عام طور پہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ آیات لگائی جاتی ہیں جو جنت سے متعلق ہے، اس کے پیچھے باغات کی فوٹوگرافی رہتی ہے اور اسی پہ آیتوں کو جسپا کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہی بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو عذاب کے ساتھ ساتھ آگ کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو تکلیف میں انسان رہتا ہے اس کا تصور پیش کیا جاتا ہے. تو یہ آیتوں کے ساتھ اس طرح کا منظر پیش کرنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ اسی جو بچوں کو سکھانے کے معاملہ ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی جنت کی خوبیوں کو کم کرنا ہے اور جہنم کی ہولناکی کو بھی کم کر کے پیش کرنا ہے. تو یہ چیزیں مطلقاً درست نہیں ہیں. ہاں، جب انسان کے ذہن میں تصور قائم نہیں ہوتا ہے تو وہ زیادہ ڈرتا ہے، اور جب انسان کے ذہن میں تصور قائم نہیں ہوتا ہے اچھے انداز میں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی دلچسپی ہوتی ہے اسے دیکھنے کی، اس کو پانے کی. تو یہ جو دل کے اندر جستجو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، شوق کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے.